السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ شہیدوں کے انعامات بیان کرتا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر قتل ہوئے، انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور بے انتہا اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے، اسے اللہ کے یہاں اس قدر اچھی زندگی ملتی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، وہ یہی تمنا کرتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اسے وہ لذت حاصل ہو جو اللہ کی راہ میں جان دیتے وقت ہوئی تھی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ شیطان مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا دشمن زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، لیکن اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، تو تمہارا دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، کیونکہ اللہ مومنوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس میں اللہ کے مہلت دینے کے قانون کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت دیتا ہے، انہیں وقتی طور پر دنیا کے فتوحات و مال اور اولاد سے نوازتا ہے، تو دوسرے سمجھتے ہیں کہ دیکھو، کافر ہونے کے باوجود ان پر تو اللہ کا کتنا فضل ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کے بدلے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نیکی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، تو یہ دنیا کی نعمتیں ایک طرح سے ان کے لیے مہلت الہی ہے تاکہ ان کے کفر و فسوق میں اضافہ ہو، اور جو اپنے مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یہی مال قیامت کے دن ایک بھاری توق کی طرح ان کے گلے میں ڈال کر بل دی جائے گی اور وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ آخر وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، تو کیوں نہ اللہ ہی کی راہ میں دل کھول کر صرف کریں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، ذرا کر کے دیکھو کہ جس قدر ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارے خزانے بھرتا جائے گا، تمہارے مال میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اور پھر یہ تو دنیا کی بات ہوئی، تو ذرا سوچو آخرت میں ہمیں کچھ انعامات ملیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ یہ خطاب پوری امت سے ہے کہ کافروں کا دنیا میں پھلنا پھولنا کہیں تم سب کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ ان کے کفر پر بہت ہی راضی ہیں، نہیں، بلکہ ان کی یہ آسائش ہے، چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، صرف تھوڑی مدت کے لیے ہے، اور وہ ان مال و اسباب کو سمیٹنے میں ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں کو اور اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی نے تو دیا ہے۔ آخرکار ان کو خالی ہاتھ اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے، جہاں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، چاہے ان کے پاس دولت کی فراوانی نہ رہی ہوگی، تو وہ اللہ کے یہاں مہمان ہوں گے، اور وہاں ان نیک لوگوں کو جو اجر و حوصلہ ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو کافروں کو دنیا میں ملا ہے۔ ہاں، جو عقل مند ہیں وہ زمین و آسمان کی تخلیق اور آثار کائنات پر غور کرتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کائنات کے اس لگے بندھے نظام کو چلانے والا ضرور ایک ہی اللہ ہے۔ ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت کھل جاتی ہے، جس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے عقل و شعور سے نوازا ہو، جسے اشرف المخلوقات بنایا ہو، تو اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کیوں نہ دے۔ ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس سے بندوں کا امتحان لینا ہے۔ جو کامیاب ہوا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس لیے وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد مغفرت اور
قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ دعا ملاحظہ فرمائیے۔ اے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا تو در حقیقت اسے بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے مسلمانوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سن لی اور اسے قبول کر لیا، بس تو ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، جو برائیاں ہم میں ہیں اسے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہمیں پہنچائے ہیں ان کو پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جو لوگ ہماری راہ سے نکالے گئے اور حق کی خاطر وہ ستائے گئے، اور انہوں نے ہماری خاطر صبر سے سب کچھ برداشت کر کے اپنا وطن چھوڑا، ہو یا وہ ہماری راہ میں لڑے اور مارے گئے، تو ان سب کے قصوروں کو ہم معاف کر دیں گے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں سے نواز دیں گے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے بہترین جزا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع کرتے تھے، اور مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا۔ مدینہ آنے کے بعد تو خصوصاً منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عفو و درگزر اور صبر و تقوی کی تلقین کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے ماننے والوں کو اذیتوں اور مشکلات سے گزرنا ہوگا، اور یہی ان کا امتحان ہے، اور اسی امتحان سے سچے مومن کی پہچان ہے، جس میں وہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہی اللہ امتحان کے طور پر مصیبتیں دیتا ہے، اور وہی بھی دور بھی کرتا ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجر و اطاعت میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، تو اگر وہ نیکی ایک عورت کرے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس میں اہل کتاب کو سنائی دی گئی کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی توریت اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات بیان ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، لیکن انہوں نے تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے اپنے اس عہد کو پست پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں جو علم بھی لوگوں کے فائدے کے ہو، جن سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچایا جائے۔ دنیا کے فائدوں کے لیے اسے چھپانا جرم ہے، جس طرح کہ اہل کتاب نے کیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اہل ایمان کو اللہ کے دین کو بلند کرنے اور جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں جم کر رہنے کی نصیحت کرتا ہے، جو کہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔